اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پہ پنجاب کے جو 20 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان میں جو پری پول ریگنگ پنجاب حکومت اور پنجاب کی جو ایک ناجائز اللیگل غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے اس کی سرپرستی کے اندر جو پری پول دھاندلی اپنے عروج پہ ہے، اور اس کا پھر ایک اظہار رات کو پی پی 167 پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ چودھری شبیر گجر ان کے دفتر پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نذیر چوہان کی قیادت میں جو حملہ کیا گیا اس کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ نون لیگ کی قیادت نے گوئبلز کی سیاست کرتے ہوئے، میکاولی کی سیاست کرتے ہوئے، جھوٹ اور فریب اور فراڈ کی سیاست کرتے ہوئے ابھی 15-20 منٹ پہلے اپنے 2 وزراء کو بٹھا کر پریس کانفرنس کروائی۔ ان میں سے ایک وہ چھوٹو تارڑ، چھوٹا ڈان، جو آج کل بہت مشہور و معروف ہے اپنی ہر قسم کی چلاکیوں، یاریوں، مکاریوں کے حوالے سے اور غیر آئینی حرکات کے حوالے سے اور غیر تہذیبی حرکات کے حوالے سے۔ انہوں نے پھر اپنی روایت کو تازہ کرتے ہوئے جو ان کے دادا محترم کے دور سے نون لیگ کی اطاعت گزاری، نون لیگ کی کورنش بجا لانا، نون لیگ کے 16ویں گریڈ کی نوکری کرتے کرتے اب وہ اس وقت جس پوزیشن میں ہیں، انہوں نے آج پھر بد تہذیبی کا ایک مظاہرہ کیا، جھوٹ بول کر، فریب کر کے، غلط حقائق بیان کر کے۔ انہوں نے جو پوزیشن سامنے رکھی، شو یہ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے کل کے وقوعے کے اندر پی ٹی آئی نے ابتدا کرتے ہوئے کوئی دھوس اور دھاندلی کا، کوئی بدماشی کا، کوئی گنڈا گردی کا یا قتل و غارت گری کا کوئی سما پیدا کیا۔ حقیقت یہ ہے، میرے پاس اس موبائل کے اندر 40 کے قریب فوٹیجز چودھری خالد گجر صاحب نے، جو چودھری شبیر گجر کے بڑے بھائی ہیں، ہمارے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے مجھے فوٹیج بھیجی ہوئی ہیں، میں اپنے صحافی دوستوں کو بھیج بھی دوں گا کہ کس انداز سے رات کو اللہ چوک کے پاس پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ شبیر گجر صاحب کا جو کیمپ تھا، وہاں پر نذیر چوہان اپنی پوری فورس لے کر آئے اور وہاں پر جو پینا فلیکس لگے ہوئے تھے، کوئی بینرز لگے ہوئے تھے، اس کو زبردستی اتارنے کی کوشش کی، جس پہ انہیں منع کیا گیا، اور منع کرنے پہ پھر انہوں نے سرکاری سرپرستی میں، سرکاری سرپرستی کا لفظ میں اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں کہ پچھلے 20-25 دن سے جب سے الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوا ہے، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کا شیڈیول آنے کے بعد پاکستان کا آئین اور قانون ہے کہ کسی قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفر وفاقی صوبائی حکومت نہیں کر سکتی، کسی قسم کے ترقیاتی کاموں کا اعلان وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن الیکشن شیڈیول آنے کے بعد 7 جون اسی مہینے پنجاب کے اندر 7 سیکٹریز کا ایک دن کے اندر تبادلہ کیا گیا، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کا سیکٹری ایجوکیشن ہے، کہ جس میں الیکشن والے دن پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر، پولنگ افسر اور پولنگ سٹاف سارے کا سارا اس کے ڈپارٹمنٹ سے لیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی ہسٹری ہے، اور نون لیگ نے تو پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے اس پری پول ریگنگ، پوسٹ پول ریگنگ کے اندر، اسپیشلی اس ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے وہ چینج کیے۔ اسی روایت کو زندہ کرتے ہوئے انہوں نے سرکاری سرپرستی میں رات کو حملہ کیا، اور پھر صرف پمپ ایکشن یا ریپیٹر ٹائپ کا جو ہے وہ اسلحہ استعمال نہیں ہوا۔ میں فوٹیج دکھا دوں گا آپ کو کہ مضبوط ترین گاڑیاں جو تھیں، اتنا بڑا سوراخ جو ہے وہ ان کی گاڑیوں میں، جناب چودھری خالد گجر صاحب کی اور ان کے حمایتی جو گاڑیاں کھڑی تھیں، ڈبل کیبن لینڈ کروزر، اس میں سوراخ ہوئے ہیں کہ جو صاف لگتا ہے کہ کلاشنکوف کے سیدھے فائر، 222 کے سیدھے فائر، 223 کے سیدھے فائر جو ہے وہ وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر کیے گئے، جس کے نتیجے میں چودھری خالد گجر صاحب کا بیٹا عادل، وہ اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہے جناح ہاسپٹل میں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارا کارکن جو ہے وہ انتہائی شدید زخمی ہے۔ اوپر سے چھوٹا ڈان، چھوٹو تارڑ آ کے جناب پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے جناب پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا ہوتا، پی ٹی آئی نے ابتدا کی ہوتی، تو ان کے کسی ایک بندے کو سنگل کوئی خراش تک نہیں آئی، سنگل خراش تک نہیں آئی۔ جو اس بات کا اظہار ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے
کہ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کنفرنٹریشن کی وہاں پر. یہ پری پلانڈ اسلحہ لے کے سرکاری سرپرستی میں ہلہ شیری میں انہوں نے آ کے غنڈہ گردی اور بدماشی کی. تو جناب ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اس سے بڑی جو ظلم اور جبر جو ہوا ہے وہ یہ کہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی. ایک ظلم ہوا ہے, ایک جبر ہوا ہے, ایک استبداد ہوا ہے, ایک غنڈہ گردی ہوئی ہے, بدماشی ہوئی ہے. دوسرا سونے پہ سہاگا, ایک فرد موت و حیات کی کشمکش میں ہے, دوسرا فرد شدید زخمی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس کاٹنے کو تیار نہیں ہے. میری آئی جی پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ کے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. آل شریف کی اطاعت گزاری میں اور آئین شریفیہ کی اطاعت گزاری میں آپ نے بہت لمبے چوڑے ہاتھ مار لیے ہیں. 16 اپریل کو دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پولیس کو اسمبلی ہال میں داخل کر کے سینکڑوں کی تعداد میں اینٹی ٹیررسٹ پولیس اور پارلیمنٹیرین کو خواتین اور مرد, حتیٰ کہ بزرگ خواتین اور مرد 70 سال کے پارلیمنٹیرین, ان کو مارا پیٹا زخمی کیا گیا اور آسیہ امجد کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا کیا گیا. فرد فاروق صاحبہ جو 75 سال کی عمر کی ہیں انہیں پاؤں تلے روندا گیا. ایک تو وہ آپ کا ظلم اور جبر آئی جی صاحب وہاں سے سٹارٹ ہونے سے لے کے 25 مئی کے حقیقی آزادی مارچ تک, اور اس کے بعد اب تک آپ کے گناہوں کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے, جو غیر آئینی غیر قانونی آپ حرکات آئین شریفیہ کے تحت اور آل شریف کو خوش کرنے کے لیے اور وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کرنے لگے ہیں. جناب والا, ہماری گزارش ہے کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں. ریاست کے ملازم بنتے ہوئے جو حق سچ کے اوپر مبنی وقوع ہے, جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو ان کا حق دیں اور فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی جائے. ہماری پاکستان کے عدالتوں سے بھی یہ التجا ہے کہ کب تک جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہمیں ظلم اور جبر اور استبداد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. پچھلے 3 مہینوں سے 20 کیسز لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں, ان کی انلیگیلٹی کے, ان کی غیر قانونی حرکات کے, اسپیکر اسمبلی کے اختیارات غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے کے, پارلیمنٹیرین کو مارنے پیٹنے کے, اسمبلی کے اندر اسمبلی ملازمین کو گرفتار کرنے سے, پھر ایک کے بجائے 2 جگہ پہ اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے پہ, پھر جناب آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسپیکر کے اختیارات کو ختم کر کے سیکٹری قانون کے نیچے پنجاب اسمبلی کو لانے پہ. اس طرح کے 20 کیسز اور اقدامات ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں. لیکن میں لاہور ہائی کورٹ سے یہ گزارش کروں گا, استدعا کروں گا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, اور جو ظلم اور جبر اور استبداد اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے, انلیگل ککڑی مافیا کا سرغنہ حمزہ شہباز, اس کی وزارت اعلیٰ کی چھتری تلے جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے, اس کا نوٹس لیا جائے, فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹی جائے, اور جو اصل لوگ ہیں کلپریٹس ان کو گرفتار کیا جائے, تاکہ 17 جولائی کا الیکشن پیسفلی پورے پنجاب کے اندر ہیلڈ ہو. اور پنجاب کے اندر باقی حلقوں میں جو پری پول ریگنگ سٹارٹ ہوئی ہے, جس میں الیکشن کمیشن بھی حصہ بقدر جسہ ان کو اسسٹ کر رہا ہے, جس میں حد بندیوں سے لے کے ووٹوں کے اندراج سے لے کے اور بہت سے ایشوز ہیں کہ جس کے اندر پری پلانڈ طریقے سے پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. پھر چیف سیکرٹری سے لے کے تمام سیکرٹری ان 20 حلقوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس, انتظامیہ اور تمام سرکاری مشنری, ترقیاتی کام بالکل بے دھڑک ہو کے وہاں پر نون لیگ کی سپورٹ کے اندر ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ان 20 سیٹوں میں سے اگر یہ 14 سیٹیں ہار گئے تو یہ غیر قانونی وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم وہ نہیں رہ سکے گا. اس کے لیے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کر اب یہ لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اینڈ کرک یہ الیکشن جیتے. لیکن میں حیران ہوں کہ اس 21ویں صدی سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے دور میں نہ تو ادارے اس کی طرف جناب نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, نہ عدالتی سسٹم اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس پنجاب کے اندر. آئین شریفیہ چل رہا ہے. تو میں پرزور مذمت کروں گا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ اور اس کے پیچھے ان کے سرپرستوں کی, اور میں انہیں وارن کروں گا کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ پی ٹی آئی کو مزید مظلوم بنا رہے ہیں. تحریک انصاف کی عزت, محبت
پیار، الفت اور راحت وہ ووٹرز کے دلوں میں مزید بڑھا رہے ہیں، وہ کم نہیں کر رہے. اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ نثار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم جہاں بچا کے چلے کے مترادف. یہ ذرا سی بدماشی کریں گے تو ہم کان نیچے دے کے جناب پتلی گلی سے نکل جائیں گے. ہم سلطان مفرور الدین نواز شریف نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور بھاگنے کے بعد باہر بیٹھ کے کہیں گے کہ جناب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ یہیں پہ موجود رہ کے اپنے قائد عمران خان صاحب کی قیادت میں آپ کے ظلم اور جبر اور استبداد کا پچھلے 3 مہینوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے 780 سے لے کے اقدام قتل کے پرچے ہمارے اوپر کاٹے، 2 4 سے لے کے 10 15 FIRs اب پارلیمنٹیرینز کے اوپر PTI کے صوبائی اور مرکزی قائدین کے اوپر کر چکے ہیں. لیکن ہم عمران خان کا اور PTI کا اور عمران خان کی سوچ کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہی پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور ان میں سے 80% وہ لوگ کہ جو دل و جان سے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، ان سب کا یہی عزم اور ارادہ ہے. تو اس قسم کی غنڈہ گردی اور بدماشی سے آپ PTI کو دبا نہیں سکتے. میں مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر رات کے جو وقوع ہے اس کا عدالتیں بھی نوٹس لیں اور IG پنجاب اس کے اوپر ایک پروفیشنل ریاست کا ملازم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چودھری خالد گجر، چودھری شبیر گجر جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے ان کو انصاف دے اور ان کی داد رسی کریں. دوسری اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے بیگم صفدر اعوان اور ان کی ذاتی کنیز ہماری راولپنڈی کی مریم اورنگزیب صاحبہ انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ تو تم تڑک کا ایک ماحول بنا کر سارا دن عمران خان صاحب کی ذات اور عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے ایک طوفان بد تہذیبی مچائی رکھتی ہیں. اور پھر جب جواب دینے پہ آئے تو پھر وہ ایک عورت کا ایج لینے کی کوشش کرتی ہیں. کل بیگم صفدر اعوان نے اسی روایت کو تازہ کرتے ہوئے جو انہیں صبح دوپہر شام ہر وقت عمران خان اور عمران فوبیا رہتا ہے، کل انہوں نے فتنہ خان کہہ کے مخاطب کیا ٹویٹ کر کے. آج میں ایک میسیج دوں گا، صبح میں نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے دیا جو اس وقت وائرل ہوا ہے پورے پاکستان میں. آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بیگم صفدر اعوان صاحبہ کو اور ان کی ذاتی کنیز مریم اورنگزیب صاحبہ کو ایک میسیج دوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. سیاست کے اندر عزت کرو اور عزت کراؤ والا اصول ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی مرد عورت والا سلسلہ نہیں ہوتا. جب عورت ایک سیاست کے اندر آ گئی تو یا تو پھر انتہائی ڈیسینسی کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ اپنی نسوانیت کو، اپنی ایک حوا کی بیٹی کی حیثیت سے جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے اس کو برقرار رکھے. مفت کے غیر اخلاقی، غیر تہذیبی زبان، کلام اور عمل کے جناب وہ ٹکٹلیاں نہ کرے. لیکن اگر آپ بار بار اس قسم کی ایک عورت ہونے کے باوجود ایک انتہائی غیر تہذیبی انداز سے مردوں کو اور اپنے اپوننٹس کو صبح دوپہر شام مخاطب کریں گی، اور جس طرح یہ دونوں خواتین کر رہی ہیں، تو سے شروع ہوتی ہیں، تم پہ آتی ہیں، تڑک پہ آتی ہیں، پھر اس کے بعد اب دیکھیں یہ جس انداز سے کل انہوں نے فتنہ خان کا کہہ کے جو ٹویٹ کیا ہے. میں آج عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ ابھی بھی میں آپ کہہ کے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ ایک کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور ایک رسپانسبل فرد ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں. لیکن آج میں آپ کو ایک لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں. آپ عزت احترام کے ساتھ مخالفت کریں گی، سٹیٹمنٹس دیں گی، بات کریں گی، گلا کریں گی، اعتراض کریں گی، الزام لگائیں گی، جو کچھ بھی کریں گی ویسے ہی انشاءاللہ عزت احترام کے ساتھ آپ کو جواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے آج کے بعد جس انداز سے عمران خان صاحب کو اور PTI کی لیڈرشپ کو مخاطب کیا، آپ نے بھی تو تم تڑک کی، تو جناب پھر آپ کے لیے بھی تو تم تڑک کی ہے. پھر آپ نہ ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ ہم آپ کو جناب سروں پہ بٹھا کے اور پلکوں پہ سجا کے جناب ہم آپ کہیں گے نہیں جناب آپ تو بڑی عزت اور بڑا احترام اور بڑا وقار اور فلاں. نہیں، یہ میری طرف سے آپ وارننگ سمجھ لیں. آج کے بعد وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. آج کے بعد یہ والا فارمولہ چلے گا.
تو جیسی زبان استعمال کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے ویسا جواب آپ کو ملے گا. اب آپ فتنہ کی بات کرتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی فتنہ جناب بیگم صفدر روان صاحبہ آپ ہیں. آپ نے 2015 سے ایک لیکس سٹارٹ ہوئی تھی, اس لیکس کے اندر جس انداز سے آپ نے پاکستان کے قومی ادارے فوج اور ISI کے خلاف بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ اور ملک دشمن طاقتوں کے اشارے پہ کردار ادا کیا تھا, وہ آپ کے سیاسی فتنے کا ایک مینیفیسٹیشن اور اظہار جو عوام کے سامنے کھل کے آئی تھی. حالانکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے کرتی چلی آ رہی تھی یہ حرکات, لیکن وہاں سے آپ کی حرکات کھل کے آئی تھی اس آپ کے سیاسی فتنے کی. یہ فتنہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. آپ نے ملک دشمن طاقتوں کو یہ پیغام دیا اس لیکس کے ذریعے سے کہ ہم پاک فوج اور ISI کے خلاف جو آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں, پاک فوج اس کے رستے کی رکاوٹ ہے, آپ ان کو ٹائٹ کریں. یہ وہ لیکس تھیں, یہ وہ فتنہ تھا جو آپ نے برپا کیا تھا. ادھر سے سٹارٹ ہو کے پاناما کا فتنہ, ہستی بستی اپنے باپ کی اور نون لیگ کی اور اپنے خاندان کی جو سیاست اور معاشرت اور دولت اور کاروبار, اس کو تباہ و برباد آپ نے کیا. وہ بھی آپ فتنہ تھیں. آپ نے 20 سال کی عمر میں پاناما میں جو 4 فلیٹس ڈسکلوز ہوئے تھے, 16A 17A ایون فیلڈ پارک ایونیو کے, وہ 20 سال کی عمر میں جیف گراہم نامی بندے سے آپ کی والدہ, اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے, بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کو, انہوں نے 1 جون 1992 کو آپ کے نام لگوائے تھے جو 8 ارب سے زیادہ کی مالیت کے تھے. پھر وہ آپ ہی کا فتنہ تھا پاناما والا کہ جس کی وجہ سے آپ کا باپ جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہو کر اس وقت مفروری کی حالت میں سلطان مفرور الدین کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں. آپ کا ہی جناب وہ فتنہ تھا کہ جس کی وجہ سے پاناما میں آپ نے پاکستان کے ہر ادارے کو چونا لگانے کی کوشش کی, جھوٹ بول کر, فراڈ, فریب, غلط ڈاکومنٹ, فوجری, ہر قسم کی 2 نمبری چکر بازی, حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی, قطر سے لے کے پتہ نہیں کس کس کے ملک کو جناب آپ نے اپنی اس 2 نمبری کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی. یہ وہ آپ کا ہی فتنہ تھا. اور آپ کا ہی فتنہ ہے کہ آپ ایک مجرمہ کی حیثیت سے پچھلے 4 سال سے 5 سال سے آپ مجرمہ ہو کر پورے پاکستان میں دندناتی پھر رہی ہیں اور پاکستان کے اداروں کو, عدالتوں کو, پاکستان کے سیاستدانوں کو آپ بلیک میل کرنے لگی ہوئی ہیں. آپ ہی وہ فتنہ ہے کہ جس نے اپنے منہ سے یہ کہا ہوا ہے کہ میرے پاس پاکستان کے ججز, جنرلوں اور سیاستدانوں کی گندی ویڈیوز ہیں. ماشاءاللہ بڑی شریف خاتون ہیں آپ کہ جو اپنے منہ سے دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب میرے پاس, اور ان میں سے ایک کی آپ نے نکالی بھی اور پھر مسلسل آپ اس کا دعویٰ کرتی رہی ہیں پریس کانفرنس کر کے. یہ آپ ہے وہ فتنہ کہ جو اب اس وقت جو حکومت آئی ہوئی ہے آپ کو کرنی نہیں آتی, آپ کو اڑنا نہیں آتا, آپ نے پنگا لیا اور آپ نے پاکستان کا ہستا بستا جو 3.5 سال سے معاشرت چل رہی تھی, آپ نے بیڑا غرق کر دیا اور عوام کی زندگی جیرن کر دی. اور آج عوام 300 روپے کلو گھی جو ہے وہ آج 750 روپے کلو لینے پہ مجبور ہے. آج پاکستان کی عوام 85 روپے لیٹر پٹرول مہنگا اور 115 روپے لیٹر ڈیزل مہنگا وہ لینے پہ مجبور ہے. آج پاکستان کی عوام کی زندگی, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ہنسنا ملنا جلنا, ہر چیز عذاب الہی بن چکی ہے. آپ کی وجہ سے آپ فتنہ ہے. تو آئندہ الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہیں, کیونکہ آپ عورت ذات ہیں, آپ زیادہ کیئرفل ہوں. وہ آپ کا رانا ثناء اللہ کو اس قسم کی بات کرے, آپ کا کوئی طلال چودھری کرے, آپ کا اور کوئی کرے تو چلو وہ مرد ہیں, مردوں کو انسان اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتا ہے. لیکن آپ جب کرتی ہیں تو آپ بنیادی طور پہ پوری کی پوری نسوانیت کو اور عورت ذات کو جو ہے وہ آپ ڈیمیج کرتی ہیں جب اس قسم کی آپ گفتگو کرتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں. تو خدارا ایک مجرمہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو جج کریں. آپ یہاں پہ شاہی ملکہ ہوں گی اپنی کنیزاؤں کے لیے, مریم اورنگزیب کے لیے, عظمہ بخاری کے لیے, حنا پرویز بٹ کے لیے. آپ ہمارے لیے ملکہ نہیں ہیں, آپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے ملکہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے دوسرا اور آخری جو ایشو جو میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ بیگم صفدر روان صاحبہ برائے مہربانی آئندہ ٹویٹ کرتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیسنٹ طریقے سے جو ہے وہ الفاظ استعمال کر کے آپ تنقید کریں, اسی میں آپ کی بہتری ہے. بہت شکریہ. صاحب یہ بتا دیں کہ جو آج آپ ایک صبح ویڈیو بیان جاری کیا جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جان کا خطرہ اور جس حوالے سے تھریٹ موصول ہوئی ہے, ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ تھریٹس کے حوالے سے کیا کوئی لیٹر آیا ہے یا کوئی آپ لوگوں کو کوئی کال یا میسج کوئی اس طرح ریسیو ہوا ہے, اور یہ کہاں سے تھریٹ کال ہوئی, کیا اس بارے میں آپ لوگوں نے
کوئی حکومت کو یا اس سارے معاملے میں کوئی خط لکھا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ایک جلسے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے بھی ایک سیف سائٹ پہ سیف پلیس پہ رکھی ہوئی ہے, اور یہ اسی کنٹیکس کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے, اور میسج یہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر جو لوگ بھی ہیں اگر وہ کوئی ایسا سوچ رہے ہیں تو خبردار, کیونکہ پاکستان کی یونٹی کی اس وقت 3 چیزیں ضامن ہیں, اور یہ میں کوئی خوش فہمی کا شکار ہو کے نہیں کہہ رہا, یہ ریالٹی کے اوپر مبنی چیز ہے. ایک پاکستان کی یونٹی کا اس وقت ضامن ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے پاک فوج, وہ پاکستان کی یونٹی کا ضامن ہے. دوسری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کی یونٹی کی ضامن ہے, کہ جو پاکستان کے ہر کونے خدرے میں, چاروں صوبوں میں, قبائلی علاقہ جات میں, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں, ہر جگہ پہ ایک پاورفل حیثیت سے عوام کے دلوں میں بستی ہے, وہ ہے تحریک انصاف. اور تیسری اینٹی جو ہے وہ ایک شخصیت ہے لیڈر کے طور پہ جس کو ساری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے ایک لیڈر کے طور پہ, ایک ہیرو کے طور پہ, جو اس وقت پاکستان کی 100 میں سے 80% عوام کے دلوں میں بستا ہے, خیبر سے لے کے کراچی تک, گوادر سے لے کے چترال تک, وہ ہے عمران خان. تو اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی سازش ہوگی تو بنیادی طور پہ وہ پاکستان کے خلاف سازش ہوگی. جی جوان صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوچی خان کا نام کہاں سے آیا اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پہ حکومت ہی آپ کو آفر کر دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے کوچی خان کا نام لیا, اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں حکومت کو. پاک فوج ہی کہہ دیتی ہے کہ ملکی سلامتی کے خلاف اتنا بڑا واقعہ اللہ نہ کرے ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے اس میں کے پی کے کی حکومت نے اسپیشل الرٹس جاری کیے ہوئے پچھلے 3-4 دن سے, ان کے کیونکہ وہ بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے, اور ادھر ان کی جتنی پولیس, انتظامیہ, CID, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں صوبائی انویسٹیگیٹو اور انٹیلیجنس کے, وہ اس کے اوپر کام کرنے لگے ہوئے ہیں. جی جناب, اس کے آخری سوال. یہ فرمائیے گا کہ آج PTI ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے, کیا اس کا جو ہے آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ایجنڈا کیا ہوگا آج پاکستان کے خلاف؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. کل کے ٹویٹ کے اندر جس میں یہ عمران خان صاحب کو انہوں نے اس انداز سے مخاطب کیا تھا, اس میں یہ کہتی ہیں بیگم صفدر روان صاحبہ کہ آپ منافقت کر رہے ہیں, آپ کیوں مہنگائی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. جناب والا, ہم منافقت نہیں کر رہے. میں آپ کو وجہ رکھ دیتا ہوں کہ ہم کیوں مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو دیا $32 ارب کا ایکسپورٹ لیول, وہ آپ نے 25% کم کر دیا, ہم اس وجہ سے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو دی $31 ارب کی فارن ریمیٹنس, پچھلے 20 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی, آپ نے اس کو بھی 20 سے 30% کم کر دیا 2 مہینوں میں, ہم اس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو دیا 6% GDP گروتھ ریٹ, اس کو بھی آپ نے ڈکلائن کر کے جو ہے وہ انتہائی نیچے لے آئے, اور اپنے منہ سے 5% رکھ کے, اور ابھی آپ 4% کے قریب بھی نہیں جائیں گے, تب ہم احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. ہم نے آپ کو 6100 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو پاکستان کی 74-75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3600 ارب سے اوپر گیا ہے, پہلی دفعہ. ہم نے آپ کو 6100 ارب کا جناب ٹیکس ریونیو دے کے گئے, آپ نے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور اس کو بھی آپ نے نیچے لے آئے. اس وجہ سے ہم مہنگائی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو 4.4% ایگریکلچر گروتھ ریٹ دیا جو پچھلے 20 سالوں میں سب سے بہترین, وہ بھی آپ کا ڈکلائن پہ آ گیا. ہم نے انڈسٹریل گروتھ ریٹ آپ کو 7.2 دیا, اس کو بھی آپ ڈکلائن پہ پچھلے 3 مہینوں پہ لے آئے ہیں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ واقعی 20%, 30%, 40% ساری کی ساری ڈکلائن پہ آ گئی ہیں 2-3 مہینوں میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, ہم 150 پہ پٹرول دے کے گئے تھے, 30 جون تک ہم اس کو جامد اور سٹیٹک کر کے گئے تھے. آپ نے کمر توڑ دی, غریب کی مت مار دی, غریب چھوڑے یہاں پہ امیر کی مت مار دی. آپ نے پاکستان کی ہستی بستی جو ایک ماحول اور ایک شہر اور ایک جناب ملک تھا اور ریاست تھی, اس کے اندر ایک ایسی سراسیمگی پھیلا دی معاشی خوف و ہراس کی کہ آج ہر فرد اس کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, مڈل کلاس کا ہے. تب ہم مہنگائی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. آپ نے تو جینا محال کر دیا, آپ نے مرنا بھی محال کر دیا, آپ نے تو مرنا بھی محال کر دیا ہے.
تو جناب ہم اس وجہ سے مہنگائی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. تو منافقت آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا, آپ نے پنگا لے لیا, اب آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اے بیڈ مین کاز ود اٹس ٹول. آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے, اچھی پرفارمنس دینے کے بجائے, مائکرو میکرو لیول اکنامیکل انڈیکیٹرز کو بہتر بنانے کے بجائے آپ کو صبح دوپہر شام رات عمران خان یاد آتا ہے. بہت شکریہ.